بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 19ویں صدی کے لوگوں نے اپنی زندگی میں ایک ایسی جنگ بھی دیکھی تھی جو 10-20 سال نہیں بلکہ صرف 38 منٹ تک چلی تھی۔ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ کسی جنگ کی خبر کہیں تک پہنچنے سے پہلے ہی جنگ ختم ہو گئی۔ افریقہ میں لڑی جانے والی اینگلوز زنجیبار جنگ کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے بھی دنیا کی سب سے چھوٹی جنگ ہونے کا ورلڈ ریکارڈ مل چکا ہے۔ پر سوال یہ ہے کہ اینگلوز زنجیبار کی یہ تاریخی جنگ کن دو ملکوں کے درمیان میں ہوئی تھی اور محض صرف پونے گھنٹے کے اندر اندر اس کا فیصلہ کیسے ہو گیا تھا؟ ناظرین، یہ تاریخی جنگ اس آئرلینڈ پر ہوئی تھی جو کہ انڈین اوشین میں زنجیبار کے نام سے ایک آئرلینڈ کنٹری ہوا کرتی تھی۔ ایسٹ افریقہ کے کوسٹ سے صرف 40 کلومیٹر دور زنجیبار سلطنت عمان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن پھر انٹری ہوئی ایک ایسی پاور کی جس نے سیاست کے ذریعے زنجیبار اور ایسٹ افریقہ پر اپنا راج چلانے کی کوشش کی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں برٹش رول کی۔ ایسٹ افریقہ سمیت زنجیبار آئیلینڈ پر برٹش امپائر کی پہلے سے ہی نظر تھی۔ ان کو یہاں کی جغرافیائی لوکیشن کا فائدہ اٹھا کر یہاں کی قیمتی ذرائع کو کسی بھی طرح اپنے کنٹرول میں لے کر آنا تھا۔ برٹش امپائر خود کو کافی زیادہ ایڈوانس سمجھتے تھے، خاص طور پہ ایشیائی ممالک کے مقابلے میں، یعنی انڈیا، افریقہ اور کئی عرب ممالک۔ لیکن کیونکہ زنجیبار آئیلینڈ سلطنت عمان کے کنٹرول میں تھا اور برٹشر کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو پاتا جب تک اس کو عمانی امپائر کے کنٹرول سے باہر نہ نکالا جائے۔ اس وقت عمان کے سلطان زید بن سلطان تھے۔ یہ ایک بہت ہی نڈر اور ایماندار سلطان تھے، اپنے اصولوں پر کسی طرح کا بھی سمجھوتہ نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اکثر یہ لائن آف عمان کے لقب سے بھی جانے جاتے تھے۔ اب ظاہر ہے ان کے رہتے ہوئے برٹش امپائر کا عمان کے کسی بھی حصے پہ قبضہ کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ 1956 میں جب ان کی موت ہوئی تو عمان کے تخت کے لیے ان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہی وہ وقت تھا جب عمان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ بڑے بیٹے تیونی بن سید نے عمان کا تخت سنبھال لیا اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سید نے زنجیبار کو عمان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ زنجیبار جو پچھلی کئی صدیوں سے عمان کا حصہ رہا تھا، ماجد بن سید کے اس فیصلے سے کئی عرب سلطانوں نے زنجیبار کو نیا ملک ماننے سے انکار کر دیا۔ لیکن برٹش امپائر کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً ماجد بن سعد کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور زنجیبار کو نیا ملک تسلیم کر لیا۔ کسی بھی طرح کر کے برٹش امپائر کی اب یہاں کی سیاست میں انٹری ہو چکی تھی۔ زنجیبار کی مین سورس آف انکم یہاں موجود دنیا کی آخری غلاموں کی مارکیٹ تھی، یعنی وہ مارکیٹ جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ غلاموں کو افریقہ کے مین لینڈ سے زنجیبار آئیلینڈ تک رسیوں سے باندھ کر لایا جاتا تھا۔ جہاز میں اکثر غلام اپنی رسیاں کھول کر انڈین سمندر میں کود جاتے تھے۔ کئی بچ جاتے تھے اور کئی اپنی جان گنوا دیتے تھے۔ کئی بیمار پڑ جاتے تھے اور کئی صرف 40 کلومیٹر کے چھوٹے سے سفر کے دوران ہی گھٹ کر مر جاتے تھے۔ ان کی لاشوں کو بے دردی سے سمندر میں پھینک دیا جاتا تھا۔ زنجیبار میں موجود غلاموں کی مارکیٹ میں ان کو بیچا جاتا تھا۔ یہاں چھوٹے چھوٹے کمروں میں کئی سو غلاموں کو تھوڑی سی ہوا اور بنا کھانے پینے کے بند رکھا جاتا تھا۔ غلاموں کی بولیاں ایسے ہی لگتی تھیں کہ پہلے ان کو لائن سے کھڑا کر کے درختوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا اور پھر ہر کسی کو زور زور سے کوڑے مارے جاتے تھے۔
جس میں برداشت زیادہ ہوتی تھی اور وہ کوڑے کھانے کے بعد بھی روتا یا چلاتا نہیں تھا، اس کے دام زیادہ لگتے تھے۔ سال گزرتے گئے اور زنزیبار کے سلطان بھی بدلتے گئے۔ ان کی کمائی کا اصل ذریعہ غلام مارکیٹ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کو برٹش امپائر کی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ سلطان کے لیے زنزیبار میں ایک عالی شان محل بنایا گیا تھا جو کہ بالکل سمندر کے کنارے پر تھا۔ اس محل میں سلطان کے لیے ہر وہ فیسلٹی تھی جس کو اس وقت تصور کرنا بھی ممکن نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ محل ایسٹ افریقہ میں وہ پہلی بلڈنگ تھی جس میں بجلی کا کنیکشن موجود تھا۔ اس محل میں زیادہ تر لکڑی کا کام کیا گیا تھا اور اس میں موجود تمام بلڈنگز ایک دوسرے سے برج کے ذریعے ملی ہوئی تھیں۔ اب اس پوائنٹ پر برٹش امپائر کا زنزیبار کی غلاموں کی مارکیٹ کی وجہ سے دنیا میں کافی برا تاثر جا رہا تھا، کیونکہ وہی تو تھے جو زنزیبار کے سلطان کو سپورٹ کرتے تھے۔ لہٰذا انہوں نے زنزیبار کے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ غلاموں کی مارکیٹ کو بند کر دیں۔ کافی کوششوں اور ایگریمنٹس کے بعد 1873 میں دنیا کی آخری غلاموں کی مارکیٹ کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ اس سب میں ایک بات تو کلیئر تھی کہ برٹش کا زنزیبار کے سلطان پر کنٹرول کافی مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ 25 اگست 1896 کو زنزیبار کے برٹش حمایتی یافتہ سلطان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے ہی کزن خالد بن برگش نے زہر دے کے مارا اور زنزیبار کا سلطان بن کر بیٹھ گیا، وہ بھی بنا برٹش امپائر کی مرضی کے، کیونکہ برٹش امپائر چاہتے تھے کہ اگلا سلطان بھی انہی کی مرضی کا بنے، اور اس کام کے لیے انہوں نے حمود بن محمد کو چنا تھا۔ برٹش کو خالد بن برگش کی یہ سازش کا علم ہوا تو انہوں نے اس کے محل میں ایک پیغام بھجوایا جس میں سیدھی دھمکی تھی۔ دھمکی میں بولا گیا کہ 27 اگست صبح 9 بجے تک محل خالی ہو جانا چاہیے۔ زنزیبار کے نئے سلطان خالد بن برگش نے اپنی فورس اکٹھی کی اور محل میں خود کو بند کر لیا۔ دھمکی کے ساتھ ہی زنزیبار آئی لینڈ کو برٹش نیوی کی جہازوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اگلی 2 راتیں محل میں کافی ٹینشن میں گزری۔ 27 اگست کی صبح 8 بجے یعنی الٹیمیٹم ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے برٹشر کے پاس سلطان کی طرف سے ایک پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ بات چیت سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ برٹشر نے جواب دیا کہ بات چیت صرف تب ہی ہو سکتی ہے اگر تم ہمارے دیے ہوئے حکم کو مان جاؤ۔ 8:30 پر خالد نے ایک اور پیغام بھیجا کہ میرا زنزیبار کے تخت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ برٹشر ہم سے جنگ لڑنے کی ہمت کریں گے۔ برٹش امپائر نے جواب دیا کہ ہمارا بھی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت زنزیبار کے عالی شان محل کے باہر 2800 گارڈ موجود تھے۔ اس میں کچھ سول لوگ، کچھ محل کے اپنے گارڈ اور کئی سو سلطان کے اپنے سرونٹس اور غلام بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ہی رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے سلطان کے محل کے باہر انڈین اوشین میں ایک شپ بھی کھڑی کی گئی تھی۔ یہ اس وقت 32 پاؤنڈ کی HHS گلاسکو رائل یارڈ تھی جو 1873 میں کوئن وکٹوریہ کی طرف سے زنزیبار کے سلطان کو گفٹ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ زنزیبار کی 2 اسٹیم بوٹس بھی برٹش رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے موجود تھیں۔ ٹھیک 9 بجے جب سلطان کو دیا گیا الٹیمیٹم ختم ہوا تو برٹش نیوی کی 2 کروز شپ، 3 گن بوٹس اور 150 میرینز آئی لینڈ کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ یاد رہے کہ ان 150 لوگوں کا مقابلہ سلطان کے 2800 گارڈز کے ساتھ تھا۔ ٹھیک 9:02 پر تینوں گن بوٹس ریکون، تراش اور پیروز نے محل پر اندھا دھند فائرنگ کھول دیے۔
पहले ही हमले में महल के अंदर 12 फाउंटेन कैनन को तबाह कर दिया गया। हमले में सुल्तान की रॉयल यार्ड HHS क्लास को भी एक ही झटके में तबाह कर दिया गया, लेकिन क्योंकि वो हार्बर पे खड़ी थी जहां पानी कम था, इसलिए इसका ऊपर वाला हिस्सा पानी के बाहर था। ग्लास्को के क्रू ने फौरन ब्रिटिश फ्लैग दिखाकर खुद को सरेंडर कर दिया। ब्रिटिशर का प्लान था कि सुल्तान खालिद बिन बरगश को अरेस्ट करके इसको इंडिया लेकर जाएं, लेकिन पहले ही फायर पर सुल्तान अपने दूसरे अरब साथियों के साथ चोरी छुपे महल से फरार हो गया। सुल्तान की 2800 की आर्मी में से 500 सोल्जर हैवी बम्बारमेंट की वजह से मारे गए। ब्रिटिश नेवी ने टोटल 500 सेल्स, 4100 मशीन गन के राउंड्स और हजारों राइफल राउंड फायर किए। ठीक 9:37 पर ब्रिटिश सोल्जर महल के अंदर घुस चुके थे, जिस पर बचे हुए महल के गार्ड ने भी सरेंडर कर दिया। ठीक 1 मिनट के बाद 9:38 पर ब्रिटिश मैरीन ने महल की छत पर लगा हुआ सुल्तान का झंडा उखाड़ दिया और यहीं पर 38 मिनटों तक चलने वाली ये जंग अपने इख्तिताम को पहुंची। हैरत की बात यह है कि जहां इस पूरी जंग में सुल्तान के 500 लोग मारे गए, वहीं ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक सेलर जख्मी हुआ। बाद में मालूम पड़ा कि सुल्तान खालिद बिन बरगश ने जर्मन ईस्ट अफ्रीका में जाकर पनाह ले ली। इस वक्त इस अफ्रीका में 2 बड़ी ताकतें मौजूद थीं, एक तो थे ब्रिटिशर और दूसरे थे जर्मन। वहां महल पर ब्रिटिश ने कब्जा जमाने के फौरन बाद इसी दिन अपने पसंद के सुल्तान हमूद बिन मोहम्मद को ज़ंजीबार का नया सुल्तान बना दिया। तारीख में लड़ी जाने वाली इस 38 मिनट की जंग ने ज़ंजीबार में भारी ब्रिटिश रोल का एक नया सिलसिला शुरू कर दिया। इसके जरिए ज़ंजीबार ब्रिटिश एम्पायर की एक इनडायरेक्ट कॉलोनी बनकर सुल्तान महमूद बिन मोहम्मद की सरबराही में चलती रही और अगले 10 सालों में 17,200 ज़ंजीबार गुलामों को आज़ाद करके ज़ंजीबार के कोने कोने से गुलामी के कल्चर को जड़ से उखाड़ दिया। 18वीं और 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश ने जिन जिन मुल्कों पर कब्जा करके इनको अपनी कॉलोनी बनाया था, इससे ह्यूमन सिविलाइजेशन को फायदा हुआ या नुकसान, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करके इसमें अपना हिस्सा डाल दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के निशान को दबा दें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर।